لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. تمام تعریف، حمد و ستائش، پاکی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی ہے جس نے تنہا اس دنیا کو وجود بخشا اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. تمام چیزوں کے تصرفات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. اس کی ذات واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ ان آیات سے واقف بھی ہوں گے. جمعہ مسلمانوں کے اجتماع کا ایک بہترین موقع ہے. ہفتے میں ایک بار شہر کی بڑی مسجد میں آبادی کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو، اکٹھا ہو، اور ان تمام مسلمانوں کو اجتماعی اعتبار سے ہدایات دی جائیں، ان کی اصلاح کی جائے، ان کی تذکیر کی جائے، بات نصیحت ان کو کیا جائے. اسی مقصد کے تحت روزانہ جو ظہر کی نماز کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، اس کو کم کر کے جمعہ میں 2 رکعت فرض کیے گئے اور باقی 2 رکعتوں کا وقت اجتماع کے لیے، بات و نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے دیا گیا ہے. چنانچہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر تم کو چاہیے کہ اپنا لین دین، بیع اور شراء، بزنس، کاروبار، مصروفیات سب چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ اذان کا ہو جانا جمعہ کے دن یہ بلاوا ہے، یہ اعلان ہے، یہ سائرن ہے، یہ گھنٹی ہے جو اللہ کی طرف سے لگا دی گئی ہے. اور جب یہ بج جائے، یہ آواز بلند ہو جائے، یہ اذان ہو جائے تو مومن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے اور مجھے اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے. جب یہ آواز اس کے کان میں پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے. فاسعوا الی ذکر اللہ، اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرے، نماز کی تیاری میں لگ جائے، اور پھر جب تک کہ وہ مسجد نہ پہنچ جائے وہ چین سے نہ بیٹھے. یہاں پر فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب اذان کہی جائے تو چونکہ قرآن مجید میں کاروبار کا کرنا، لین دین کرنا، بزنس کرنا، خریدنا، بیچنا اس سے منع کر دیا گیا ہے،
اس لیے نماز جمعہ کے اذان کے بعد جمعے کی نماز ادا کرنے تک ہر قسم کی خرید و فروخت حرام قرار دی گئی. خاص طور سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد لین دین کرنا، شاپنگ کرنا، بازار میں مصروف رہنا یہ بالکل حرام ہے. اذان کے بعد نماز تک جو بھی کاروبار ہوتا ہے لین دین کا اس کو حرام قرار دیا گیا. اور پھر آیت کے مفہوم میں تو کافی مستحق ہے کہ جب اذان جمعہ کی ہو جائے تو سب کام چھوڑ دو. ملازمت میں ہے چھوڑ دو، امتحان میں ہے چھوڑ دو، دفتر میں ہے چھوڑ دو، کاروبار میں ہے، ڈیلنگز میں ہے، لین دین ہو رہی ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے، دوست احباب کے ساتھ بیٹھک ہے، بہت اہم شخصیتیں آئی ہوئی ہیں یا کوئی بہت اہم کام میں گئے ہوئے ہیں. ان تمام میں سب سے زیادہ اہم کام جمعہ کے دن صرف نماز جمعہ ہے. اس سے بڑھ کے کوئی اہم کام ہے ہی نہیں. The most important activity, top priority, سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دی جانی چاہیے وہ جمعہ کی نماز ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جمعہ کے دن کو بھی اپنے اپنے کاموں کے اعتبار سے اس کے اوقات کو مقرر کر لیا. کہیں پر بہت دیر سے نماز ہو رہی ہے. کئی مساجد ہیں شہر میں، مجبوری کے تحت آپ کہیے، حالات کے حساب سے کہیے، لوگوں کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے کہیے، نماز ہوگی، جائز ہوگی، ادا ہو جائے گی، یہ سب مسئلہ اپنی جگہ. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اذانیں ہو رہی ہیں، بازار کھلے ہیں، مسلمان بیچنے والا، مسلمان خریدنے والا، لوگوں کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا اذان کا. پولیس کی گاڑی کی آواز آتی ہے رات کے 11 بجے، ایسی بھاگ دوڑ بجتی ہے بازاروں میں. رکشک کی آواز ویسے ہی گونجنے لگی فضا میں، ہر ملکی کا شٹر گرنے لگا، بنڈی والے بنڈیاں لے کے بھاگنے لگے، اور ہوٹل میں بیٹھنے والوں کو تیزی کے ساتھ اٹھا دیا گیا. جاؤ صاحب جاؤ، ٹائم ہو گیا ہے، پولیس والے آ رہے ہیں، چالان کر دیتے، پکڑ کے لے جاتے ہم لوگ. ڈر ہے پولیس کا، ڈر ہے قانون کا، ڈر ہے اپنے دنیا کے نقصان کا. بنڈی والے، سائیکل والے، کاروبار کرنے والے کوٹھی پہ، چار مینار پہ پولیس کی گاڑی آواز سنتے ایسے بھاگتے ہیں، کوئی چیز کا ان کو ہوش ہی نہیں رہتا. ٹریفک کا ہوش نہیں ہے، عورتوں کا ہوش نہیں ہے، دیوانوار بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ ہلچل کیوں بچی؟ اہمیت ہے، اندازہ ہے، تجربہ ہے اس کا کہ آئیں گے تو پکڑیں گے، مال بھی کھانی پڑ سکتی ہے، مال ضائع کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ کوٹھی پہ دیکھا گیا کہ پولیس والے نے بنڈی پوری لوٹا دی اور اس کے سارے سنترے سڑک کے اوپر بکھر گئے. اور ٹریفک کا بہاؤ تو ایسا ہوتا ہے کہ چند منٹوں کے اندر سارے سنتروں کے اوپر سے گاڑیاں چلی گئی. یہ نقصان کا اندازہ انسان کو دے. لیکن رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب اذان کہہ دی جائے، مسجد سے پکار لگا دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، لینا دینا چھوڑ دو، مصروفیات کو چھوڑ دو، ملازمت کو چھوڑ دو، طالب علمی کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کیا تعلیم اہم نہیں ہے؟ کیا کاروبار اہم نہیں ہے؟ وہ صاحب دنیا بھی تو ضروری ہے نا. کیا دین یافت سے دنیا کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا ہر آدمی کا یہ سوال ہوتا ہے؟ دینداروں کا بھی ہوتا ہے، دنیا داروں کا بھی ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے دنیا بھی اہم ہے،
اللہ تعالیٰ نے خود دنیا داری کے سارے اصول اپنے کلام میں بتائے ہیں، لیکن اب یہ موقع ہے، اب یہ حکم ہے کہ اذان کہہ دی گئی ہے نماز جمعہ کے لیے، تو اپنا سب کاروبار مصروفیات چھوڑو، وسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، کاروبار بھی چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اس حقیقت۔ اب جمعے کی اذان کے بعد اگر ہلچل پیدا نہیں ہو رہی لوگوں میں، نماز کے لیے دوڑ دھوپ نہیں ہو رہی ہے، نماز کی تیاری میں نہیں لگے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منادی کی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم لائٹ لے رہے ہیں، انجام مار رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہوتے رہتی امانے ہم جائیں گے اپنے وقت پہ اطمینان آرام سے جائیں گے، جلدی کیا ہے۔ اذان ہو گئی، بیان ہو گیا، خطبہ بھی قریب الختم ہے، اب بالکل جماعت ٹھہرنے کو ہے، اب لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ بالکل بات عام ہے، ہر مسجد میں، ہر شہر میں، ہر طرف یہ بات عام ہے کہ ہم کو صرف نماز پڑھنا ہے، بیان بھی نہیں سننا ہے، خطبہ بھی نہیں سننا ہے۔ پہلے سے یہ بات ڈیسائیڈ کر کے رکھ لی ہے ہم لوگوں نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقت معلوم ہونے کے باوجود اور فرصت ہونے کے باوجود کئی لوگ ہیں کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوگی، پھر بھی سستی، کاہلی اس قدر ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر حاوی ہے کہ ہم جلدی سے تیاری کر کے مسجد پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد میں بیان ہوتا ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجد خالی رہتی ہے جمعہ کے دن بہت دیر تک۔ چند لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، بس 8، 10، 15 مصلی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، باقی سب نماز کے وقت آتے ہیں، مسجد بھرتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، ہر مسجد کا یہ حال ہے، اور اس میں بلا لحاظ فرقہ، بلا لحاظ مسلک، لوگ مسلک کے اوپر، مسائل کے اوپر بہت لڑتے ہیں، اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نام رکھ کے پکارتے ہیں، لیکن جہاں پر عمل کا معاملہ آتا ہے تو سب کے اندر وہی سستی کا ہے۔ توحید کا نام لینے والے بھی سستی کے شکار، اور رسول اللہ کا نام لینے والے بھی سستی کے شکار، عاشق رسول بھی سستی کے شکار، صحیح عقیدے کا دعویٰ کرنے والے بھی سستی کے شکار۔ یہ وہ میدان ہے جس میں سب برابر، اگر توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، صحیح عقیدے کا ہم کو دعویٰ ہے، تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آئے۔ اگر ہم کو عشق رسول کا دعویٰ ہے تو عشق رسول کا دعویٰ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسجد کی طرف جلدی سے آئیں۔ ہم کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے اندر یہ بات ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی سے آنا چاہیے، لیکن ہر مسجد کا یہی حال ہے، اکثر لوگ بہت دیر سے آتے ہیں۔ اس کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات سے بھی تو واقف ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ دن کا وقت ہے، لوگوں کے کاروبار کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل، اس کی روزی تلاش کرو، مصروف ہو جاؤ، کام میں لگ جاؤ، دنیا کماؤ، حکم ہے اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے، ان کی ضروریات سے واقف ہے، لیکن تھوڑا سا وقت مانگتے کہ ادا ہو گئی کہ نماز کو چلو سب چھوڑ دو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ادا کر چکو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اب زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اب اللہ کا فضل، روزی تلاش کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، علم حاصل کرو،
اپنی مصروفیات کے اندر جٹ جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لیکن اس میں بھی یہ بات یاد رکھنا کہ کاروبار کے دوران، لین دین کے دوران، سروس کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو اگر کثرت سے یاد رکھو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تمہاری لائف سکسیس ہو جائے، تمہارا بزنس سکسیس ہو جائے، تمہارے مصروفیات کے اندر تم کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے، تم بامراد ہو جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح حکم دیا ہے. اور اس خاص دن کے لیے اگرچہ کہ اس سے رکوع کے آیتوں میں اس کے واضح احکامات ہیں، لیکن اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سورے کا نام دے دیا، سورۃ الجمعہ. جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ہر چیز کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا. کسی چیز کا، کسی کام کا جب اتنا اہتمام کیا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. یہ تو آیات کی روشنی میں، اور پھر احادیث کی روشنی میں بھی جمعے کی بڑی فضیلت آئی. جو آدمی مسلسل 3 جمعے بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام کی سرحدوں سے نکل جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اب جمعے کی بھی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. نمازوں کا تو اہتمام ہے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت چند لوگوں کے پاس ہے. اب لے دے کے کچھ اہمیت رہ گئی ہے تو جمعے کی، فرائیڈے کی. اب دنیا کے اندر آدمی اتنا مصروف ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ اتنا گھلنے ملنے لگ گیا ہے. اتنے لوگ ہیں جو جمعے کا بھی اہتمام نہیں کرتے. جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. خاص طور سے آندھرا کے مسلمانوں میں جمعہ کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں. ہم نے دیکھا ایسے کئی لوگوں کو جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے. نام ہے ان کا مسلمان، لیکن کئی مہینے گزر جاتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، ان کو جمعے کی نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اب یہ بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ وہ بیچارے عید کی بھی نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسلمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، جو یا تو صرف 8 دن میں نماز پڑھتے ہیں، یا تو صرف عیدین میں نماز پڑھتے ہیں، یا تو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. 8 کی، گھاٹ کی، 360 کی. یہ ہے مسلمانوں کا حال چال. 8 کی نماز کا مطلب ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور گھاٹ کی نماز کا یہ حال ہے کہ کسی کے جنازے میں چلے گئے تو نماز پڑھ لی. پھر جنازے میں بھی کیسا عجیب منظر رہتا ہے. کئی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ آیا ہے اور مسجد کے باہر بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ٹھہری ہوئی ہے، اندر ہی نہیں آتے مسجد میں. اپنے بھائی، اپنے رشتے دار، اپنے آدمی کا جنازہ بھی اگر کسی کو مسجد میں آنے نہیں دیا ہے تو پھر اسی کا جنازہ ہوگا جو مسجد میں آئے گا. کتنی افسوس کی بات ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جنازے کے ساتھ بھی آتے ہیں تو مسجد میں نہیں آتے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے طہارت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں آتا، اور پھر ہم لوگ اتنے شرمیلے ہیں کہ کسی سے پوچھنے کی کوئی ہمت بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو لانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کسی دعوت میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب پوچھتے ہیں بھائی آپ کھانا کھائے نہیں گئے، کھانا کھائے نہیں گئے. لیکن لوگ مسجد کے باہر ٹھہرے ہوئے، جنازہ ہے اندر، بھائی آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، کوئی نہیں پوچھتا. یہ ہے صورتحال. تو نماز جنازے کے ساتھ بھی آگے نہ پڑ جاتی. یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی آدمی کی قساوت ہے، کتنی بدبختی اور بدقسمتی ہے. بات تو چل رہی تھی جمعہ کی،
تو جمعے کا تو اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ ہم صبح سے بلکہ ایک دن پہلے سے جمعے کی تیاری کریں. ہم بھی کریں, ہمارے گھر والے سب کریں, اور سب کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کل جمعہ ہے. جمعہ کے دن فجر کی نماز بھی ہماری ضائع نہ ہونے پائے. فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم مسجد کے اندر شامل رہیں, اور پھر فجر کے بعد جب بھی اگر سورہ کہف پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے, ویسے دن بھر میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. پھر صبح سے ہی اگر کاروبار کو جانا ہے, بزنس کو جانا ہے, ملازمت کو جانا ہے, اسکول کالج کو جانا ہے, تو صبح ہی غسل کر کے اپنے اپنے کام کو چلے جائیں, اور لباس بھی مصنون پہن لیں. کم سے کم جمعے کے دن ایک مصنون لباس پہن. روز پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, آج ایک دن کرتا پاجامہ پہن لو, بری بات کیا ہے اس میں؟ نوجوانوں کو کرتا پاجامہ پہننے میں بڑی شرم آ رہی ہے. ایک دو بار کرتا پاجامہ پہنے, دوسرا کچھ مذاق اڑا دیے, کوئی کچھ نام رکھ کے پکار دیا, اب ایسی شرم آ گئی کہ پھر وہ پہننے کے لیے تیاری. کبھی ٹوپی پہن کے نکل گئے, دوستوں نے آگ دلا دی, کچھ نام رکھ کے پکار دیا, پھر ٹوپی پہننے کے لیے تیاری نہیں. کبھی داڑھی رکھنے کا شوق ہوا, کوئی کچھ بول دیا, پھر کبھی داڑھی رکھنے کے لیے تیاری نہیں. حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. کوئی ایسا بھی بولنے والا ہوتا ہے کہ آج بہت اچھے معلوم ہو رہے ہیں, چہرہ بڑا نورانی ہے, چہرے پہ نور آ گیا ہے, داڑھی اچھی معلوم ہو رہی ہے, یہ لباس اسلامی بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے, بڑے نیک اور صالح دکھ رہے ہیں آپ. ایسے بھی کامنٹ آتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو غرض یہ کہ ہم کو چاہیے کہ ہم سب چھوٹے ہوں بڑے ہوں, کوئی بھی فیلڈ سے ہمارا تعلق شدہ, جمعہ کے دن اہتمام کریں. اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہہ دی جائے تو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے. جیسے ابتدا میں نے عرض کیا کہ پولیس کی گاڑی آتے ہی جیسے ہلچل ہو جاتی ہے, مسجدوں سے اذان بلند ہوتے ہی تمام مسلمانوں میں ہلچل ہو جانا چاہیے, اور لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آنا چاہیے. دوڑنے کا مطلب بھاگتے ہوئے جانا ضروری نہیں ہے, کوشش کرنا, اہتمام کرنا, جس کو دیکھو مسجد کی طرف جا رہا ہے, یہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہوتا بھی ہے, لیکن اس میں بہت ڈیلے ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جمعے کا اہتمام بالکل نہیں کر رہے ہیں, لیکن بہت لیٹ, بہت سستی کے ساتھ, بہت آخری وقت میں. یہ سستی اور کاہلی دور ہونی چاہیے. دیکھیے, نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اپنی جگہ, چاہے وہ جمعے کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو. جو لوگ نماز کے پابند ہیں الحمدللہ وہ فضیلت حاصل کریں گے. لیکن ایک کام ہوتا ہے جو اہتمام کے ساتھ, اس دلی کے ساتھ, وقت پر ہوتا ہے, تو وہ بہت پسندیدہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹائم پہ کلاس میں موجود ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی کالج کا انرولڈ ہے, اسکول کا ہے, لیکن ڈیلی لیٹ آتا ہے. اسمبلی میں باہر کھڑا کر دیتے, کلاس ٹیچر باہر کھڑا کر دیتے, کبھی اٹینڈنس دیتے کبھی نہیں دیتے, کبھی اس کی کیننگ ہوتی کبھی پنشمنٹ دیتے, کبھی پیرنٹس کو انفارم کرتے, اور بہت سارے اس کو جو ہے پرابلم کریٹ کرتے تاکہ وہ ٹائم سے آئے. ایک ملازم ہے, وہ ٹائم پہ ڈیلی آتا ہے, اپنا پورا کام کرتا ہے, اور دوسرا ملازم ایسا ہے کہ ڈیلی لیٹ آتا ہے. جتنا اس کو جو ہے توجہ دلائی جائے, نوٹس دی جائے, میمو دیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, وہ سدھرتے ہی. تو سروس اس کی بھی چل رہی ہے, سیلری اس کو بھی مل رہی ہے, لیکن کیا وہ ڈپارٹمنٹ کی نظر میں پسندیدہ ملازم ہے؟ وہ ڈپارٹمنٹ کی نظر میں پسندیدہ نہیں. جو کوئی دیکھتا ہے دور سے اس کا نام رکھ کے پکارتا ہے. جب فلاں صاحب ہے ڈیلی لیٹ آتا, کبھی سیٹ پہ رہتے ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی مصلی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کبھی تکبیر چھوٹ گئی, کبھی رکعتیں چھوٹ گئی, اور اکثر دیر ہو گئی, کبھی جماعت چھوٹ گئی, کبھی نماز ہی قضا ہو گئی, حالانکہ مصلی.
تو ایسے مصلیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل نمازیوں کے لیے، ویل جہنم کی ایک خطرناک گھاٹی ہے، یا ویل کے معنی بعض مفسرین نے تباہی اور بربادی کے بھی لیے، جہنم میں جانا بھی تباہی و بربادی ہے، جہنم کی گھاٹی کا بھی نام ہے تو وہ بھی تباہی و بربادی ہے، معنوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیوں خرابی ہے نمازیوں کے لیے؟ نمازی تو دوسرے لوگوں سے سب سے اچھے ہیں نا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے تو بہتر ہے کہ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، رکعتیں چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر چھوڑ دیتے ہیں، ہڑاہڑی میں پڑھتے ہیں، بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، ایسے مصلیوں کو مصلی تو کہا گیا، نمازی تو ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مصلیوں میں بھی زیادہ تر سست مصلیاں، میجورٹی سست لوگوں کی ہے، جمعہ میں بھی سستی، نماز میں بھی سستی، روزے میں، سحری میں، افطار میں سستی، آخری میں اٹھ کے کام شروع کرتے اور ٹائم ختم ہوتے رہتا جب اس وقت نماز تک پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کو تڑکھانے کی نماز مت پڑھو، ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے جس میں کوئی مفت جیسے ٹھونگ مار کے دانا چگ لیتا ہے، ایسے جلدی جلدی گئے 4 سجدے مار لے گا۔ ایسی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز قیامت کے دن پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ نماز ہی کیا ہے جس کو اللہ قبول نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، ہم کسی کو بلاتے ہیں دعوت دے کر، اور اس کے جو ایکسپیکٹیشن ہے دعوت کے بارے میں کہ کم از کم بریانی تو ہوگی جب دعوت دے کے بلایا، لیکن جب اس کے سامنے بغیرہ کھانا رکھ دیا گیا، دالچا رکھ دیا گیا اور اس کو کھلا دیا گیا، اب وہ شرما چلنے میں کھا تو لے گا، پیٹ بھی بھر گیا، دعوت بھی پوری ہو گئی، مقصد بھی پورا ہو گیا، لیکن کیا ایسی دعوت کو اس نے خوشی سے قبول کیا ہے؟ پلٹتے ہی پیچھے نام رکھے گا، کیا اسی دن سے بلا کے بغیرہ کھانا کھلایا، گوشت بھی نہیں کھلایا کم سے کم، حالانکہ وہ پیٹ بھر گیا، وہ ادا ہو گئی۔ اگر آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں اور اپنے معیار سے بہت ہی گھٹیا تحفہ دے رہے ہیں، تو آپ جس کو تحفہ دے رہے ہیں وہ اگر اپنا حق رکھتا ہے یا اس کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ دیکھے گا کہ انتہائی گھٹیا تحفہ دے رہے ہیں، ایسا دینے سے تو نہیں دینا اچھا تھا، واپس بھیج دیتا ہے۔ اگر کوئی داماد کو بالکل ادنا درجے کی کوئی چیز دے دے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قبول ہی نہیں کرتا، سمجھانے والے قبول نہیں کرتے، یا تو آپ کے معیار کا دو یا تو ہمارے معیار کا دو۔ اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے معیار کے مطابق کوئی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہماری نماز کا حال کیا ہے، اس لیے دعا آخری میں سکھلائی گئی کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت کثرت سے میں نے اپنے آپ کو ظلم میں مبتلا کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے آپ، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اے اللہ آپ اپنی مغفرت سے مجھے معاف کریں اور میرے حال پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا کیوں سکھلائی کہ اللہ کی ذات تو بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، ہم پورا اہتمام کر کے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو ہم اکثر یاد کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اپنے ہاتھ سے بنایا،
کوئی معمولی کام نہیں تھا. وہ کعبہ جو تمام لوگوں کے لیے قبلہ بنایا جانے والا تھا، وہ کعبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا اور اس کی فضیلت یہ بتائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ اللہ. اس کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اعزاز یہ حاصل ہو رہا ہے کہ وہ فخر کر سکتے تھے، ناز کر سکتے تھے، کریڈٹ اپنے سر لے سکتے تھے کہ میں نے کعبے کو تعمیر کیا ہے. لیکن انہوں نے دعا کیا کی کعبے کی تعمیر کے وقت پر؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، آپ ہمارے اس کام کو قبول فرما لیجیے، اور آپ سننے والے، دیکھنے والے، جاننے والے. یہ عاجزی ہے ان کی ساری، عبادت کرنے کے باوجود، کام کرنے کے باوجود، ایک بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود ان کے ساری ہے، عاجزی ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم یا تو کرتے ہی نہیں، پھر بھی اکڑ موجود، یا کرے تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، نامکمل فالٹی کام کرتے ہیں، ڈیفالٹر بنے رہتے ہیں ہمیشہ. پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. اور ایسے مسلمانوں کو مزید یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں. آج یہ رسول بولو، بس ختم، سب بات، چلے جائیے سیدھا جنت. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دعویٰ بہت بڑا ہے. دل سوچے سمجھے. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، ہم بھی اس کی کوشش کریں. تو گزارش یہ ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے ہم جمعے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک سورت نازل فرمائی، اس میں خاص طور سے احکام دیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو. کام کیا ہونا چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، جمعے کا دن ہے، کپڑے میں اسی کے لیے تیار کر رہا ہوں، بستری اسی کے لیے کر رہا ہوں، پانی اسی کے لیے نہا رہا ہوں. جب تک کہ میری جمعے کی نماز ادا نہ ہو جائے میں کوئی اور کام نہیں کروں. سب چیز چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ. اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا. لیکن اس کاروبار کے دوران میں بھی، دوسری مصروفیات کے دوران میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. واذکروا اللہ. اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تفلحون. تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی تم کو مل جائے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ چاہے وہ نماز کے بارے میں بات ہو، چاہے وہ جمعہ کے بارے میں بات ہو، اس بات کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے. اور انسان اصل میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پرانی باتیں، وہی نماز نماز نماز. جب سے وہ نماز کے بارے میں بولتے رہے، جب سے وہ جمعے کے بارے میں پڑھ رہے نا، وہ آ رہے نا جمعے کے دن، نماز کو بھی آ رہے نا. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، لیکن یاد دلانا ضروری ہے. ہم سب انسان، ہم میں سے ہر ایک سے بھول ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی سستی کا شکار ہر کوئی ہو سکتا ہے. جب بھی کبھی سستی کا ہمارے اوپر غلبہ ہو جائے تو ہم کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ نہیں، آج جمعہ ہے، ہم کو جلدی سے جمعے کی نماز پڑھنا چاہیے. اب بہت ہمارے قابو کے باہر والے حالات ہیں، سخت نوکری ہے، سخت حالات ہیں، امتحانات ہیں، وقت بالکل تنگ ہے، ہم جلدی والی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے مجبور لوگوں کے لیے بعض مساجد میں دیر سے نمازیں رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کو بھی نماز کم از کم پڑھنے کا موقع مل جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے دوپہر تک اچھی طرح سوتے رہیں
اور اس کے بعد 1 بجے 1:30 بجے اٹھ کے اب پانی وانی نہا کے اب 3 بجے کی نماز کو جائیں، 4 بجے کی نماز کو جائیں. یہ سستی اور کاہلی سے منع کیا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں دیکھیے آپ، جلدی جہاں نماز ہوتی ہے آتے ہیں، جہاں دیر سے نماز ہوتی ہے وہاں آتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ 3 بجے والی نماز میں سب لوگ پہلے سے موجود ہوں، وہاں بھی اور دیر سے آتے ہیں. وہاں بھی یہ صورتحال یہ رہتی ہے کہ جب سلام پھیرا جاتا ہے تو بہت ساری صفحے پیچھے اٹھ کے باقی رکعتیں پوری کرتی ہیں، اس میں بھی سستی. تو غرض یہ کہ یہ سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، نمازی وہ ہیں جن کے لیے وائل ہے. نمازیوں کے لیے وائل کیوں ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سستی اور کاہلی والی نماز سے محفوظ رکھے، عزت کے ساتھ جلدی سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا بنائے، نماز کا پابند بنائے، اور ہماری